آج کے ہمارے درس کا آغاز اصولی طور پر 27ویں پارے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن کل کے درس میں آخری 2-3 صورتیں ان کا درس رہ گیا 26ویں پارے کا سورہ حجرات سے۔ تو انشاءاللہ درس کا آغاز سورہ حجرات 26ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سورہ حجرات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا، اور اسی طرح اتحاد بین المسلمین کے قیام و دوام کے اصولوں کی نشاندہی فرمائی کہ ایک مسلمان اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کیا اہمیت رکھتی ہے اور آپ کا کیا اعزاز و اکرام اسے کرنا چاہیے، اس کا بھی حکم ہے۔ در حقیقت ان آیات کا ایک شان نزول ہے۔ بعض بدو اور دیہاتی صحابہ آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے، جیسے دیہاتی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی بعض جگہوں پر ہے کہ گھروں کے دروازے نہیں ہوتے، تو جب بھی گھر والے میں سے کسی کو بلانا ہو تو دستک تو دے نہیں سکتے، تو گھر کے اس دروازے کی جگہ کے قریب جا کر زور سے آواز دیتے۔ تو اسی طرح وہ بدو دیہاتی صحابہ آتے اور آ کر کے آواز دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لاتے۔ قرآن نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کر جائیں، انتظار کریں یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آ جائیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان سے گفتگو کے بھی آداب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ روضہ مبارک میں جہاں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی جگہ ہے، وہاں یہی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد اطہر اور روح کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ تمام انبیاء کے متعلق ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ چنانچہ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، تو اس لیے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فرشتے، ان کی ایک جماعت ہے سیاحون فی الارض، وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب بھی میرا کوئی امتی دور سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اس کے والد کے نام کے ساتھ اس کا سلام میری بارگاہ میں آ کے پیش کرتے ہیں، اور جو میری قبر پر آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا بھی ہوں اور پھر سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے بڑے ادب کا موقع ہوتا ہے وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ روضہ مبارک پر حاضری دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم وہاں جا کر جو درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں،
تو نتیجتاً کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری سفارش فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان والا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھے اور یہ آپ کی مجلس میں آئیں، فاستغفروا اللہ، اور یہ پہلے اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو پائیں گے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے، اللہ ان پر رحم بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے تفسیر ابن کثیر میں چاروں ائمہ کرام کی متفقہ یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن عبید اللہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس موجود تھا کہ میں نے دیکھا ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود و سلام پڑھے، اور اس نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، چند اشعار کہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے وہ ذات جو روئے زمین کے سب سے بہترین حصے میں مدفون ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں زمین کا جو حصہ آپ کے جسد اطہر سے مس ہو رہا ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک زمین کے جس حصے کو لگ رہا ہے، زمین کا وہ حصہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہے کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس نے اشعار پڑھے کہ آپ روئے زمین کے سب سے بہترین حصے میں دفن ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ آپ وہ ذات ہیں جن سے شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ طویل اشعار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ان اشعار کو، 4 اشعار ہیں، یہ وہ شرف قبولیت بخشا، آج بھی روضہ مبارک پر جو جالی لگی ہوئی ہے اس جالی پر اس دیہاتی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے اس تڑپ سے یہ اشعار کہے، روتا رہا، اور یہ قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کوئی اپنے اوپر ظلم کر کے گناہوں کے انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ سے معافی مانگے اور آپ بھی اس کی سفارش کر دیں تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو میں اولاً اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہوں اور پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے اس غلام کے بارے میں اللہ سے سفارش کر دیں۔ کافی دیر روتا رہا، پھر واپس چل دیا۔ محمد بن عبید اللہ عتبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی، پھر میں ممبر رسول کے قریب آ کر کے لیٹ گیا تو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے محمد، جاؤ اور اس بندو سے کہہ دو میں نے اس کی سفارش کی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو ہم وہاں جو جاتے ہیں ایمان والے، وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو اس لیے وہاں کے بڑے آداب ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پاک کی خدمت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے 60 آداب ذکر کیے۔ کتنے؟ 60 آداب ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جائیں اور فوراً وہاں پیش ہو جائیں۔ فرمایا کہ جب مسجد، اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو مسجد کے قالینوں اور عمارتوں پر نگاہ نہ ڈالیں،
نہ ہی ان کے قمقموں کو دیکھیں کہ اس میں روشنی کا کیا انتظام ہے، اس میں فن تعبیر کیسے ہے، نہیں، آپ وہاں پر تو عجز و انکساری کے ساتھ جائیں اور جا کر کے سلام پڑھیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لے گئے تو یہ وہ واحد جگہ تھی کہ ویسے تو لوگ بہت ساری جگہوں پر تصویر کشی کر رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، تو وہاں کی حکومت کی طرف سے منع نہیں تھا، لیکن میں نے خود دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا روزے مبارک پر حاضری کے لیے، تو وہاں جب بندہ جاتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے گھر میں کس کے سامنے آپ پیش ہو رہے ہیں۔ چھوٹا سا افسر ہو اور اس کے سامنے کی پیشی سمن آ جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ہاں جی، کہ جج کے سامنے پیشی ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہو، اور وہ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ساتھی وہ ویڈیو بناتا ہوا جا رہا تھا، تو وہاں پر جو شرطا کھڑا تھا اسے فوراً اس کے موبائل پر یوں ہاتھ مارا اور عربی میں اس نے اس کو کہا کہ یہ بھی ویڈیو اور تصویر بنانے کی جگہ ہے، تم کس ذات پر سلام پڑھ رہے ہو، اور کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ تم وہاں پر ویڈیو اور تصویریں بنا رہے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصلی مبارک ہے اس پر کھڑا ہوا امام، اس کی فضیلت حرم مکی کے امام سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ائمہ کھڑے ہیں آپ ذرا ان کی قسمت کا اندازہ لگائیں۔ وہاں پر جو شیخ حذیفی ہیں جو بڑے ائمہ میں سے ہیں مدینہ منورہ کے، تو ایک دن انہوں نے نماز پڑھائی اور یہ پورا رکوع پڑھا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ نے وہاں اس وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو میرے دل میں بات آئی کتنے خوش قسمت ہیں یہ پڑھ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کر کے بھیجا، اور اللہ کے نبی روزے مبارک میں ان کا یہ پڑھا ہوا کلام براہ راست سن رہے ہیں، اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ بڑے ادب کا موقع ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ظالم لوگ، وہ فلاں لوگ، وہاں جو بھی گیا ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ظلم کر گناہ کر کے وہاں جاتے ہی گناہ گار ہے، کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں گا پھر روزہ مبارک پہ جاؤں گا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے وہ صحابیت کا درجہ نہیں ملا، تابعین میں آ گئے، لیکن جلیل القدر تابعی ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اویس سے آپ کی ملاقات ہوگی، میرے جانے کے بعد وہ ایک مرتبہ حج پر آئیں گے اور یہاں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، جب ان سے آپ کی ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ حج کے لیے تشریف لائے تو وہاں سے پھر مدینہ طیبہ روزہ مبارک پر بھی حاضری دی، تو بڑی ہی دل گرفتہ تھے، بس حاضری دے کر فوراً اپنے قافلے والوں سے کہنے لگے یہاں سے چلو، میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس شہر میں ٹھہروں جس شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ محبت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یعنی میں قبر کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا آپ کا فراق، لہذا بس یہاں سے چلو۔ اپنی اپنی محبت کا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی جاتے تھے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے تو چھپ چھپا کر جاتے تھے، اور فرماتے اور ان کے مریدین کہتے کہ کسی ستون کے قریب جا کر بس ایسے کھڑے ہوتے جیسے کوئی مجرم کھڑا ہوتا، بس کھڑے ہوتے اور فوراً ہی واپس نکل آتا۔ محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔
ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بالوں پر ہاتھ لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور بالوں پر ہاتھ لگایا، اس کے بعد سے انہوں نے اپنی وفات تک اپنے بالوں کو کٹوایا نہیں۔ صحیح حدیث میں یہ واقعات مذکور ہے کہ بس دل کی محبت کی بات ہے کہ جن بالوں پر ہاتھ لگے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اسے کیسے کٹوا دوں۔ اس لیے وہاں کی جو حاضری ہوتی ہے وہ بڑے ادب کا موقع ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو حضرات گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ میں اللہ کا جلال ہوتا ہے اور مدینہ منورہ میں جمال ہوتا ہے، اور وہاں کی قرات میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی توفیق ادب کے ساتھ عطا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے راستے کی موت شہادت عطا فرما، اور میرا مدفن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر بنا دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ آپ کا مدفن مدینہ بنا اور سب سے بڑھ کر روضہ مبارک بنا۔ تو اس لیے روضہ مبارک مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے، تو وہاں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہاں پر آرام فرما ہے، تو وہاں جاتے ہوئے ایک تو ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسرا وہاں جانے کی تڑپ اور طلب بھی دل میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات میں آگے مسلمانوں کے آپسی تعلقات کی بہتری کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، یہ صلح کروانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی بھی ایک قوم کسی دوسری قوم والوں کو حقیر اور گھٹیا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ مرد مردوں کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، عورتیں عورتوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو مختلف القاب سے مت پکارو، مختلف القاب مختلف نام رکھنا، مسلمان کا نام رکھنا یہ قطعاً بھی جائز نہیں۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو اس نام سے بلاتے ہیں وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، وہ ناراض نہ ہو یہ اس کا ظرف ہے، لیکن قرآن کے حکم کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں یہ تو نہیں فرمایا کہ جو ناراض ہو اس کا نام نہ رکھو، قرآن نے تو مطلقاً فرمایا ہے کسی کا نام رکھنا، کسی کو گناہ کا طعنہ دینا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک آدمی کا تعارف یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اب آپ اگر اس کا نام رکھ رہے ہیں تو ایمان کے بعد آپ اس کی طرف برے نام کی نسبت کر رہے ہیں، ایسا قطعاً بھی مناسب نہیں ہے۔ برا بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تجسس کرنا، ٹوہ میں رہنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کے احوال سے باخبر رہنا کہ جی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کا کیا کر رہا ہے۔ تجسس، ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر ایک آدمی کسی کے دروازے پر جائے اور دروازے کے اندر جیسے چھوٹے سے لکڑیوں کے دروازے ہوتے تھے تو جب وہ پھٹے جوڑے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا سوراخ باقی رہ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کے دروازے سے جھانک رہا ہو اور وہ کوئی چیز مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر دم نہیں آئے گا، شرعاً وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو اس کے گھر کی ٹوہ کیوں لگا رہا ہے، تجھے کیا ضرورت پیش آئی کہ تو اس کے گھر میں جھانک رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دین اسلام کے بہت بڑے احکامات ہیں جن سے ہم نے روگردانی کر رکھی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کسی دوسرے بعض کی غیبت نہ کرے۔ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، آج ہی فضائل اعمال میں سنا کہ سود کے بدترین سود کیا ہے؟ بدترین سود وہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ جی انسان کی فطرت ہے، کسی کو کہہ دو یہ سود کے 1000 روپے ہے لے لو، کوئی لے گا مسلمان؟
کہ یہ سود کا 500 روپے یہ حرام ہے، سود کو چھوڑے، سود بھی حرام ہے. کسی کو کہتے ہیں یہ حرام کا 500 روپے آپ لے لیں، کوئی نہیں لے گا کہ میں حرام مال کیوں لوں. لیکن کوئی بھی مجلس وہ غیبت سے خالی نہیں. تو بدترین سود کی بھی سب سے گھٹیا ترین قسم کیا ہے؟ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، مسلمان کی عزت اچھالنا، اس کی پگڑیاں اچھالنا. تو یہ کوئی دین نہیں ہے، نہ ہی یہ دین کا تقاضا ہے. مسلمان تو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، چاہے جائے کہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. آج کل کے میڈیا کے حوالے سے کیا ہے، شو ہی اسی بات پہ ہوتے ہیں. کوئی نیا کام ہو گیا تو اس پر وہ گھنٹوں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی گناہ کو تو چھپا کے رکھنا چاہیے، چاہے جائے کہ اس گناہ کو سب جس کو پتہ نہیں بھی ہوتا اس کے سامنے بھی گناہ کا اظہار کر رہے ہوتے. ہم دین سے بہت دور نکل چکے ہیں. اگر دین کو دیکھیں، دین آسان ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین صرف عبادات کا نام ہے. سارا زور اسی بات پر لگ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس میری زندگی میں مکمل دین آ گیا. دین کے کئی شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے نماز اور عبادات کرنے والا صرف ایک شعبے کا دین زندہ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، لوگ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، راستے پر بیٹھنے اور چلنے کے بھی حقوق ہیں. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ راستے پر مت بیٹھا کرو. اگر راستے پر بیٹھنے اور چلنے کی ضرورت پیش آئے تو راستے کے بھی حقوق ادا کیا کرو. راستے کے کیا حقوق ہے؟ راستہ کوئی جاندار چیز ہے؟ فرمایا راستے کے بھی حقوق ہیں. وہ کیا کہ اگر راستے پر کہیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو راستے کا حق یہ ہے کہ تم کسی بھولے بھٹکے کو راستہ، صحیح راستہ بتا دو. یہ راستہ بتانے کے حقوق ہیں. اور اگر راستہ چل رہے ہیں، راہ چل رہے ہیں تو کیسے چلنا ہے؟ اس طریقے سے چلنا ہے کہ ہمارے چلنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. بہت سے لوگ وہ اپنے گھر کے باہر وہ ایسی بڑی جگہ بنا دیتے ہیں آمد و رفت کی اپنی، کہ جس سے آنے جانے والوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسی وہ ڈھلوان سی بناتے ہیں اپنی گاڑیوں کے لیے کہ راستے کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری زمین ہے میں مالک ہوں. راستہ عوام الناس کے لیے ہے. چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو جاتے ہیں، خوشیوں کے غمیوں کے، ایسے مفت میں ہی راستے کو بند کر دیتے ہیں. راستہ بند ہو گیا. تو یہ مسلمان کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے. پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک مرتبہ گھر میں گوشت پکتا تھا، اور ان کے قریب ایک یہودی پڑوسی تھا. تو فرماتے تھے کہ سالن میں تھوڑا سا شوربہ بڑھا دو، اور پہلے اس یہودی ہمارا جو پڑوسی ہے پہلے اس کے گھر بھیجو، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں. یہ تعلیم تھی، یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بعض اوقات گھروں میں ہوتے ہیں. یہ سورہ حجرات یہ ہے اس لیے کہ انسان جو ہے نا اپنے اخلاق کو سنوارے. رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا. ان حدیثوں کی طرف تو توجہ دیتے ہی نہیں ہے نا. اختلافی حدیثوں پر بحث پہ بحث کیے جا رہے ہوتے ہیں. جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے رات کو آپ جب بیدار ہوتے تو آہستہ سے دروازہ کھولتے تاکہ آپ کے اٹھنے سے اور آپ کے حرکت کرنے سے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو یہ کیا ہے؟ سعادت کی بات ہے. کون غصہ کرے گا؟ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سبق دیا. بعض لوگ رات کو گھر میں اٹھتے ساری روشنیاں جلا دیتے ہیں. اب بچے بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، اور یہ کہتے ہیں جی ہم تو گھر کے سربراہ، ہم جو کریں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی، وہ آپ کے اہل و عیال ضرور ہے، لیکن اہل و عیال بعد میں ہے. پہلے ان کا آپ پر حق ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ گھر میں باہر آتے ہیں، اب باہر کھڑے ہوئے گھنٹی پہ گھنٹی بجائے جا رہے ہیں، گھنٹی بجائے جا رہے ہیں اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے.
کیوں؟ اب ساتھ محلے والے بھی تنگ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا کیا ذہن ہے کہ جی میں گھر کا سودا سلف لے کر آیا ہوں، گھر کی خواتین آئیں، بچے آئیں، کمرے سے اٹھ کر دروازہ کھولیں اور دروازہ کھولیں پھر میں اندر جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دینداری یہ نہیں۔ دینداری کیا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ اگر خود اتر جائیں اور دروازہ کھول کر اپنی سواری گاڑی اندر کھڑی کر کے سامان اتار کر گھر والوں کو دے دیں تو اس میں شان میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امی عائشہ فرماتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی روحانی شخصیت کوئی ہے؟ کوئی بڑی ادب و احترام والی ہستی؟ آپ گھر کے کام خود کر رہے، جوتا ٹوٹ جاتا فرمایا اپنا جوتا خود سی لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، گھر کے کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ زندگی ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے یا بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں تھے، ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سواری پر سوار ہونے کی ضرورت آئی، اب وہ سواری کچھ اونچی تھی، اب ان کے لیے چڑھنا ذرا مشکل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نیچے بیٹھ گئے۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھی ایک جگہ پر میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کہیں پہلے تو کبھی نہیں سنی، پھر میں نے اس کی تصدیق کی تو واقعتاً وہ حدیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود تھی۔ آپ نیچے بیٹھے، زوجہ محترمہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کر اس کو سہارا بنا کر سواری پر سوار ہوا۔ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے تو سیکھنا ہے۔ اختلافی باتوں میں پڑھ کر ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے۔ عمل کرنے کی بات ہے، عمل کرتے جائیں، آپ کو ایک عمل مل گیا، قرآن و سنت سے ایک عمل کی تائید ہوگی، بس اس عمل کو کرتے جائیں، جو سیکھنے کی چیز ہے اس کو سیکھیں۔ اب یہ گھریلو زندگی کس نے سیکھی ہے اور کس نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے؟ جب بچہ کمانے والا ہو گیا شادی کر دی، اس کو سکھایا نہیں کہ گھر کیسے چلانا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، بچی کو نہیں سکھایا خاوند کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے۔ یہ وہ زندگی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ وہ شعبہ ہے جس پر نہ بات ہوتی ہے نہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ غیبت کرنا مسلمان کی آبرو ریزی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ خود ہی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ تو جب اسے ناپسند سمجھتے ہو تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، فلاں دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کی حالت بڑی غیر ہو گئی، بیماری ہے، پریشان ہو گئی ہے، کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہیں، افطار کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو روزہ پہلے سے ہی افطار کر چکی ہیں، وہ روزہ تو پہلے سے ہی افطار کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ انہوں نے تو کچھ کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک برتن لاؤ، برتن لایا گیا، آپ نے فرمایا قے کرو، قے کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے، جب غیبت کی ہے، غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو یہ گوشت پہلے ہی کھا چکی تھی۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اپنے سامنے بلا کر کے فرمایا اپنے دانتوں کا خلال کرو۔ ان کے یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا خلال کرو، خلال کیا تو گوشت کے ذرات نکلے۔ آپ نے فرمایا تم نے غیبت کی تھی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی حقیقی برائی کا تذکرہ کرنا، یعنی واقعتاً وہ برائی، وہ گناہ جو اس کی زندگی میں موجود ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی میں اس کے منہ پر کہہ دوں گا، یہ کوئی بات ہے؟ میں اس کے منہ پر کہہ دوں گا۔ اگر اس کی ذات میں وہ برائی نہیں ہے تو وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ ایسے آدمی کے لیے شریعت میں حکم کیا ہے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے جو کسی دوسرے پر بہتان لگاتا ہے۔ تو اس لیے سیاست ہو یا اپنی معاشرتی زندگی ہو، یہ
جو شریعت کی قرآن کی تعلیمات ہے یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ بات ادھر سے سنتے ہیں اور آگے سے بیان کرنا شروع کر. حدیث میں آتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے, جو سنا آگے بیان کر دیا. تحقیق نہیں ہے, جہاں تحقیق کرنی ہے وہاں کرتے نہیں ہیں. اور جو دین محقق ہمارے پاس پہنچا ہے اس کی تحقیق کا ماشاءاللہ سب کو شوق چڑھا ہوا ہے. آج تک جو دین آپ کے پاس پہنچا ہے کیا یہ بغیر تحقیق کے پہنچا ہے؟ جیسے ایک آپ کے سامنے روشنی جل رہی ہو, اگر ایک آدمی آ جائے کہ جی میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ یہ روشنی کب سے جل رہی ہے, کیسے جلی ہے اور اس کو جلانے والا کون ہے. بھئی آپ کو دین ایک روشنی کی شکل میں محفوظ دین پہنچ چکا ہے, اس کی آپ تصدیق اور تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی تحقیق کر رہا ہے. تحقیق کے کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں, ہر چیز کی ریسرچ لیبارٹریاں الگ ہوتی ہیں. واحد مظلوم دین ہے جس کی تحقیق ہر آدمی کر رہا ہے. جس کو عربی پڑھنا نہیں آتا, عربی کا ترجمہ نہیں آتا, وہ کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے, تحقیق. میں حدیث کی تحقیق کر رہا ہوں. حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہے, کیا آپ کو عربی آتی ہے؟ عربی نہیں آتی, میں ترجمہ پڑھوں گا. حال تو جناب کا یہ ہے کہ اس کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا. اچھا, جس نے ترجمہ کیا ہے آپ کو اس کے ترجمے پر تو اعتماد ہے, اس نے صحیح کیا یا غلط کیا. یا آج کل نئی نئی ایپس بنی ہوئی ہیں جس میں لوگ حدیث کی تصدیق اور تائید کرنا دے کہ جی میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے, فلاں تو حدیث نہیں ملی. اسلام 360 کے نام سے حدیث ہے, ایک ایپ بنی ہوئی جس میں احادیث ہے. بہت سی احادیث کا ترجمہ واضح طور پر غلط ہے, اس کو لوگ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور بہت سی احادیث کا حکم لکھا ہوا ہے اس ایپ بنانے والے نے جو محدثین کی صراحت کے خلاف ہے, لیکن اس پر اعتماد ہے. محدثین نے اپنی زندگیاں لگا دی احادیث کے فن میں تخریج کر کر کے, اس پر کوئی اعتماد نہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیو, تصدیق اور تحقیق اس بات کی کرنی ہے کہ میری زندگی میں کتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہیں, اس پر عمل کرنا ہے. میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ایک نہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. میری ہر بات لکھی جائے. ما یلفظ من قول, کوئی بات تم زبان سے نکال رہے ہو, الا لدیہ رقیب عتید, ایک نگہبان مقرر ہے جو تمہاری ہر بات لکھ رہا ہے. اور کل قیامت کے دن تمہاری ساری محفوظ باتیں اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور تمہیں اپنے وہاں پر کیے کا حساب دینا ہوگا. 27ویں پارے کی ابتدا میں سورہ طور کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ طور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبوب سورت تھی. 5 قسمیں کھا کر اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع, کہ جو اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ما لہ من دافع, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کے اس پکڑ سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان قیامت کے دن تھر تھر کانپے گا. وتسیر الجبال سیرا, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, چل رہے ہوں گے. ہلاکت ہے اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے. جس کی زندگی میں جھوٹ ہے بڑی ہلاکت ہی ہلاکت ہے اس کے لیے. فرمایا جنتی جنت میں داخل ہوگا, طبرانی کی روایت ہے, تو وہ وہاں اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھے گا کہ پروردگار میرے اس درجے میں میرے ماں باپ نہیں, میری اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہر خواہش پوری ہوگی, اب کیا ہوگا؟ اس کے ماں باپ یا تو اس سے نچلے درجے میں ہوں گے, اولاد نچلے درجے میں ہوگی. اب ان دونوں کے اجتماع کی صورت ایک تو یہ ہے کہ اس کو اوپر والے درجے سے نکال کر نیچے والے درجے میں بھیج دیا جائے تاکہ برابر ہو جائے. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کو نیچے والے درجوں سے اٹھا کر اسی کے ساتھ اعلیٰ درجے میں بھیج دیا جائے. اللہ اپنی رحمت سے یہی فرمائے. تو اس لیے اہل اللہ کی اولاد ہونا, علماء اور حفاظ کے والدین ہونا, یہ صرف والدین ہونا ہی برکت سے خالی نہیں. جہاں اولاد جائے گی اللہ قرآن حافظ قرآن سے فرمائیں گے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا,
تو قرآن کریم ترتیل کے ساتھ ایسے پڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اب جہاں یہ حافظ قرآن جائے گا تو وہاں یہ اپنے والدین کو بھی لے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا فضل ہوگا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، ان کی اولاد ماں باپ میں سے جو مومن ہوں گے، الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کی اولاد اور ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے تاکہ میرا بندہ خوش ہو جائے، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ سورہ رحمان کی ابتدا ہے۔ سورہ رحمان عروس القرآن ہے، جیسے ہر ایک کی ایک دلہن ہوتی ہے، آپ نے فرمایا عروس القرآن الرحمن، قرآن کی دلہن کیا ہے؟ وہ سورہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اللہ کی نعمتیں استعمال ہو رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نافرمان جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنے چہرے کی سیاہی سے پہچانے جائیں گے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر دوہرا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، فرمایا حکم ہوگا کہ ان کو بتلا دو یہی وہ جہنم ہے جنہیں مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک ملحد آدمی نے اس آیت پر اعتراض کیا کہ جی ساری نعمتیں تو ہیں، کیا جہنم کا تذکرہ، جہنم بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو ایک محسن نے اس کا جواب دیا کہ عقل کے اندھے تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اللہ جل جلالہ کا ایمان والوں کو دنیا میں جہنم کی خبر دے دینا تاکہ ایمان والے عمل کر کے اس جہنم سے بچ سکیں، یہ جہنم کی پہلے اطلاع دینا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی آگے کیا آ رہی ہے، جہنم آ رہی ہے، اگر آپ گناہ کرو گے تو نتیجتاً جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو جہنم کی پیشگی اطلاع کا مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے تو جنات بھی اچھے نکلے، تم سے تو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سامنے یہ قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ تلاوت کی گئی جنات کے سامنے، تو جنات نے ہر مرتبہ کہا یا ربنا لا نکذب شیئا من نعمک۔ جب یہ آج پڑھی جاتی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ فوراً کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے پھر ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا بھی اس میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ حوریں عطا فرمائیں گے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں انسانوں تو کیا جنات میں سے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام، جو خیموں کے اندر بند ہوگی، فیہن خیرات حسان، جن میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہوگی، خیر ہی خیر، فیہن قاصرات الطرف، جن کی نگاہوں نے کبھی کسی غیر کو دیکھا تک نہیں ہوگا۔ تو یہ خواتین کے شرم و حیا کی طرف اشارہ کیا کہ نظروں کو جھکا کے رکھنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل آپ حضرات نے رات بھی سنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ پھر سورہ حدید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ حدید کے بھی بڑے فضائل ہیں، وقت آگے ہو گیا کافی، تو انشاءاللہ کل اس سورۃ مبارکہ کے بھی فضائل بیان کر کے پھر اگلا درس چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے.